پچھلے تقریباً ایک ہفتے میں میری نظر سے 2 ایسی وائرل نیوز گزری ہیں جو فیک تھیں اور جو ثابت ہوئیں کہ وہ فیک تھیں۔ پہلی نیوز تو وہ تھی جس میں ایک قبر کی تصویر دکھائی گئی ہے اور جس میں قبر کے اوپر ایک گرل لگایا ہے، اس کو تالا لگایا ہوا ہے، اور اس کو اس کیپشن کے ساتھ کچھ پاکستانیوں نے پہلے شیئر کیا اور اس کو پھر انڈین میڈیا نے بڑا چڑھا کے پیش کیا، اور اس پر کیپشن یہ دیا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر ایک باپ نے اپنی بیٹی کے قبر کے اوپر گرل اس ڈر سے لگایا تھا کہ اس کا کوئی ریپ نہ کر دے۔ بظاہر ایک بہت ہی دل دہلا دینے والی خبر تھی، اور افسوس بھی ہوا ہمیں وہ خبر پڑھ کے اور دیکھ کے، لیکن بعد میں جب پتہ چلا اور لوگوں نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ فیک نیوز تھی۔ تو انڈیا کا تو چلو سمجھ میں آتا ہے کہ انڈین میڈیا کا تو ویسے بھی ایک عرصے سے ہم نوٹس کر رہے ہیں کہ ایک بہت ہی نیگیٹو رول ہے پاکستان کے حوالے سے، لیکن یہ خبر ایکچولی پاکستان کے اپنے لوگوں نے بھی بریک کی تھی اور سمجھ لو کہ وائرل کی تھی۔ اور پھر کچھ لوگ آج کل ویسے بھی میڈیا میں یہ بہت بڑا ایک زیادہ رجحان ہے، ٹینڈنسی ہے لوگوں کی کہ وہ بغیر کسی تحقیق کے کچھ بھی آگے بڑھا دیتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ پوری دنیا میں پاکستان بدنام ہوا۔ اب بعد میں جب پتہ چلا کہ وہ فیک نیوز تھی تو مجھ جیسے لوگوں کو تو پتہ چل گیا، لیکن زیادہ تر لوگوں کو، کیونکہ جھوٹ تو وائرل ہو جاتا ہے لیکن اس جھوٹ کے جواب میں جو حقیقت سامنے آتی ہے وہ پھر اتنا وائرل نہیں ہوتی۔ تو جو وہ کہتے ہیں نا کہ دا ڈیمیج ہیز بین ڈن، تو جو ڈیمیج ہوتا ہے ایک ملک کا، جو امیج خراب ہوتا ہے، وہ کام اور وہ نقصان جو کبھی کبھی ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے وہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ہمارے بیہیویئرز سے ہم یہ ثابت کرتے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ کہ ہمیں شہرت کی کتنی بھوک ہے، کہ ہمیں ویوز اور لائکس اور پیسے کی کتنی لالچ ہے ہمیں، کہ اس کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے اب چاہے ہمیں جھوٹ بولنا پڑے، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنے وطن کو بدنام کرنا پڑے، اپنے لوگوں کو بدنام کرنا پڑے، وہ ہم کریں گے۔ ہمیں چاہیے پیسہ، فیم، ویوز، لائکس، لوگوں کی واہ واہ چاہیے ہم کو۔ یہ ایک انتہائی نیگیٹو اپروچ ہے۔ تو ایسے ہی لوگوں کے لیے شاید کسی شاعر نے کہا ہوگا کہ تہمت لگا کہ ماں پہ جو دشمن سے داد لے، ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے۔ ایک ڈاکٹر سموسا کے نام سے مشہور ہوئے ڈاکٹر عفان، لا جانے ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے جو بھی ہے، لیکن مشہور اس نام سے ہے، انہوں نے بڑا چڑھا کے اس کیمپین میں حصہ لیا اور اس خبر کو کیش کیا اور اس کے اوپر پورا ایک ویلاگ بنایا، اور بعد میں اللہ جانتا ہے کہ وہ جب حقیقت سامنے آئی اور پتہ چلا کہ وہ ایک فیک نیوز تھی تو اس کے بعد معذرت کی یا نہیں کی وہ مجھے نہیں پتہ۔ تو یہ تو تھی پہلی فیک نیوز کی کہانی جو میں نے پچھلے ایک ہفتے میں دیکھی۔ دوسری فیک نیوز 2-3 دن پہلے کی بات ہے۔ ایک نیوز وائرل ہوئی کہ ایک مدرسے میں کہیں پر، وہ ایک جگہ کا نام بھول گیا، قاری نے اور ساتھی جو طلباء ہیں اس جو مدرسے کے ہاسٹل میں رہتے تھے، انہوں نے ایک 9 سالہ بچے کے ساتھ زیادتی کی، اور پھر قاری نے اس بچے کو جا کے گھر میں چھوڑا اور ساتھ میں یہ ہدایت کی کہ کسی کو بتانا نہیں اور چپ رہنا۔ خیر وہ بات وائرل ہوئی، آج اس حقیقت کا پتہ چلا، اور اس قاری کا میں نے انٹرویو جب دیکھا تو اس قاری نے جا کے خود کو پیش کیا ہے تھانے میں اور کہا ہے کہ آپ اس بچے کا DNA ٹیسٹ کروائیں، اور اگر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو آپ مجھے سزائے موت دے دیں، میں قبول کرتا ہوں۔ کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو اصل میں وہ بچے کو تھوڑی بیماری ہے کچھ نا، تو جب وہ باتھ روم جاتا ہے تو اس کو تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے نا، تو ایک بیماری ہے وہ نا، تو وہ بیماری کی وجہ سے اس کی جب حالت تھوڑی سی اس دن خراب ہوئی تو وہ قاری نے اپنی بائک پر بٹھا کے اس کو گھر پہنچایا اور گھر والوں کو بتایا کہ بھئی ایسا ایسا مسئلہ ہے۔ اب وہاں سے یہ پتہ نہیں کس نے اور کس طریقے سے ریسکیو والوں کو جب فون کیا تو ان لوگوں نے اس چیز کو فوٹو لے کے، وہ بچہ الٹا لیٹا ہوا ہے ظاہر ہے، پھر اس کو جو پرابلم تھا اس کی وجہ سے اس کو وائرل کیا اور یہ نیوز بن گئی۔ اس کی وجہ سے پوری دنیا میں جو ہے وہ
خاص طور پر پاکستان میں اور انڈیا میں وہ مدارس جو ہیں وہ اس کی یہ بدنامی ہو گئی، پاکستان کی یہ بدنامی ہو گئی کہ یہ کیسے لوگ ہیں، حالانکہ اس قاری نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا، اور اس نے اتنی بڑی بات کر دی کہ مجھے سزائے موت دے دو، میں اپنا خون معاف کرتا ہوں اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ سب سے جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ پولیس والوں نے بھی بنا تفتیش کیے، بغیر کسی تحقیق کے، صرف عوامی دباؤ کی وجہ سے ایف آئی آر درج کر دی اور اس کے اوپر مختلف دفعات لگا دیے زیادتی کے، قاری کے اوپر اور کچھ ساتھیوں کے اوپر۔ تو یہ چیز بھی دیکھنی ہے کہ عوامی دباؤ میں آ کر اتنا مطلب آپ ریئیکٹ نہیں کر سکتے اتنے جلدی۔ پولیس کا تو کام ہے تفتیش کرنا، تحقیق کرنا، تو پولیس کو بھی جذبات سے کام نہیں لینا چاہیے۔ پولیس کے پاس ایک پورا ایک طریقہ ہے، ایک طریقہ کار ہے کہ وہ کیسے کام کرتے ہیں، وہ کیا کرنا چاہیے، اور ان کو قانون کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر تو یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس والے کافی جذباتی ہو گئے تھے، ڈر گئے تھے سمجھ لو ایک طرح سے، اور اس کو فوراً جا کے ایف آئی آر درج کر دیا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اتنے ویوز اور لائکس کے چکر میں اور کسی نظریاتی مخالف کو بدنام کرنے کے چکر میں اور اس کو جو ہے وہ ڈی گریڈ کرنے کے لیے ہم جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ جھوٹ بولنے سے ہم بالکل جو ہے وہ ہیزیٹیٹ نہیں ہوتے۔ تو یہ ایک انتہائی نیگیٹو اپروچ ہے۔ جو زندہ معاشرے اور سوسائٹی لوگ ہوتے ہیں، جو مہذب لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ کام نہیں کرتے۔ تو جب بھی آپ کے پاس کوئی خبر آتی ہے تو اس کو فوراً ری ٹویٹ کرنے سے پہلے، اس کو ری پوسٹ کرنے سے پہلے یا اس کو شیئر کرنے سے پہلے ضرور ایک دفعہ سوچ لیا کیجئے کہ ہو سکتا ہے یہ فیک نیوز ہو سکتا ہے حقیقت دوسری ہو، تاکہ کل آپ کو پھر شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تھینک یو۔